یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی آج کی خاص بات میں کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کیا جائے گا، اس کی تفصیلات رکھی جائیں گی اختصار کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے 2 ہمارے پرائم ٹائم جو ہیں شائع ہو چکے ہیں، اس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ آپ جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے آج کی بات خاص بات میں پہلی خبر پر نظر کر لیتے ہیں، جو کہ برف باری میں موت کو چکمہ دے کر 6 لوگ اچانک اپنے گھر پہنچے تو کس طرح ہنگامہ مچا۔ مرگن ٹاپ پر گزشتہ 3 روز سے لاپتہ واڈون کے 6 افراد نے بالآخر موت کو چکمہ دے کر ہمت اور حوصلے کی ایک عظیم مثال قائم کی ہے۔ ہماچل پردیش سے واپس آ رہے واڈون کے یہ 6 افراد مرگن ٹاپ پر اس وقت لاپتہ ہو گئے جب وہ پیدل اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے، لیکن مرگن ٹاپ کے پہاڑ پر پہنچتے انہیں بھاری برف باری کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی اثنا میں ان کے افراد خانہ سے بھی ان کا موبائل رابطہ ٹوٹ گیا۔ واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ، پولیس اور فوج نے مقامی رضاکاروں کے تعاون سے ریسکیو آپریشن چلایا، لیکن خراب موسم کی وجہ سے 3 روز تک لاپتہ افراد کا کوئی سراغ نہیں مل پایا، جبکہ ان لوگوں کی موت کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا۔ جمعہ کے روز اس وقت ریسکیو ٹیم اور انتظامیہ نے راحت کی سانس لی جب لاپتہ افراد کا سراغ پولیس کو حاصل ہو گیا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ سبھی لوگ بحفاظت گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔ واڈون پہنچنے پر مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس اور فوج نے ان سبھی افراد کا والہانہ استقبال کیا، ان کی ہمت و حوصلے کو سلام بھی پیش کیا۔ اسی طرح ناظرین گرامی اسمبلی اور پارلیمانی نشستوں کی اثر نو حد بندی کے لیے جموں کشمیر میں مقررہ حد بندی کمیشن نے کچھ نئی سفارشات پیش کی ہیں، تاہم ان نئی سفارشات کے بعد بھی جموں کشمیر میں سیاسی گھمسان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں حد بندی کمیشن اور بی جے پی پر بدستور حملہ آور ہیں، تو وہیں بی جے پی کمیشن کی نئی سفارشات سے مطمئن دکھائی دے رہی ہے۔ چند روز پہلے جب حد بندی کمیشن نے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی تھی تو جموں کشمیر میں ایک سیاسی طوفان دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ بیشتر اپوزیشن جماعتیں حد بندی کمیشن کی اس رپورٹ سے ناراض دکھائی تھیں، یہاں تک کہ بی جے پی نے بھی کھلے عام اس رپورٹ کی کچھ سفارشات پر اعتراض ظاہر کیا۔ اب جبکہ دوبارہ حد بندی کمیشن نے نئی سفارشات پیش کی ہیں، کمیشن نے ان سفارشات کو اپنے 5 ممبران کو مطالعے کے لیے پیش کی ہے تاکہ وہ اپنا رد عمل ظاہر کر سکیں۔ ان ممبران کو 4 مارچ تک اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی اس وقت جموں کشمیر کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے ان سفارشات کو دیکھ کر۔ ناظرین گرامی جتیندر نارائن، جانتے ہیں آپ اس کو، اس کا چہرہ دیکھتے ہی شاید آپ کو لعنت بھیجنے کا من کرتا ہوگا۔ بہرکیف اتراکھنڈ ہائی کورٹ سے نام نہاد اشتعال انگیز تقریر معاملے میں جیل میں بند جتیندر نارائن تیاگی عرف ملعون رضوی کو فی الحال راحت نہیں مل سکی ہے۔ عدالت نے اب حکومت سے شریک ملزم یتی نرسمہانند کے مجرمانہ ریکارڈ کے بارے میں معلومات طلب کی ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کو ہریدوار پولیس نے اسی سال 13 جنوری کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ اس پر ہریدوار دھرم سنسد معاملے میں ایک مخصوص مذہب کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے، اور وہ اسی وقت سے جیل میں بند ہے۔ ناظرین گرامی تاج محل میں کل سے 3 دن تک مفت داخلہ ہوگا، اصلی قبروں کا بھی آپ دیدار کر سکیں گے۔ جی ہاں، محبت کی نشانی کے طور پر اپنی شناخت بنانے والے آگرہ کے تاج محل کو تعمیر کرانے والے مغل بادشاہ شاہجہاں، اس کی بیگم ممتاز محل کی اصلی قبریں دیکھنے کا موقع اتوار سے ملنے جا رہا ہے۔ پورے سال میں صرف ایک بار 3 دنوں کے لیے ان قبروں کو عوامی دیدار کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ان 3 دنوں میں تاج محل میں داخلہ بھی مفت ہوگا۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے عرس کی مناسبت سے پہلے دن نصف دن کے لیے اور تیسرے دن پورے دن کے لیے مفت داخلے کی سہولت فراہم کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی کورونا کیسز میں لگاتار کمی کے بعد دہلی والوں کو راحت ملی ہے۔ نجی گاڑی میں ماسک لگانے کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ماسک کے بغیر پکڑے جانے پر جرمانہ پہلے ہی 2000 سے کم کر کے 500 روپے کر دیا گیا تھا۔ اب نجی گاڑی کے سواروں کے لیے ماسک پہننا لازمی نہیں ہوگا۔
وہ وصول صرف پرائیویٹ کار میں سفر کرنے والوں پر لاگو ہوگا۔ دہلی حکومت کا یہ حکم 28 فروری سے لاگو ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو حرمین شریفین میں داخلے کی اجازت بھی مل چکی ہے۔ آج کی بات خاص بات میں اہم ترین خبر یہ ہے کہ 2.5 سال سے زیادہ کے وقفے کے بعد 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو مسجد حرام و مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے کل جمعہ سے 7 سال کی عمر کے بچوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے فیصلے کے بارے میں اطلاعات دی ہیں۔ ٹویٹر کے ذریعے وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ اگر 7 سال سے زائد عمر کے بچوں نے توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین لگوا لی ہے اور ویکسینیٹڈ ہیں تو انہیں حرمین شریفین میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بچوں کو جو ہے کیا ویکسین لگانا ضروری ہے، کیا ایسی ویکسین آ چکی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بحث کے قابل ہے۔ ناظرین، ادھر شہید ہونے سے قبل روسی جنگی جہاز کے سامنے بے خوف کھڑے نظر آئے یوکرینی نوجوانوں کی اس وقت ویڈیو الگ الگ طرح سے وائرل ہو رہی ہیں، اس پر تبصرے بھی جاری ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک سینکڑوں ہلاکتیں یہاں پر ہو چکی ہیں۔ اس درمیان بحر اسود میں ایک جزیرے کی ہوائی اور سمندری بمباری سے حفاظت کرتے ہوئے یوکرین کے 13 فوجیوں کی شہادت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجیوں نے روسی حملہ آوروں کے سامنے خود سپردی کے بجائے مرنے کا متبادل منتخب کر دیا۔ دی گارجین نے اپنی ایک رپورٹ میں جانکاری دی ہے کہ جیسی روسی فوجیوں نے یوکرین کے جوانوں سے خود سپردی کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے مبینہ طور پر روسی بحریہ کے جنگی جہاز پر سوار ایک افسر کو سخت الفاظ میں کہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنیک آئی لینڈ پر یوکرین کے 13 سرحدی محافظ تعینات تھے، جو تقریباً 16 ہیکٹر یعنی 40 ایکڑ چٹانی جزیرہ ہے جس کی ملکیت یوکرین کے پاس ہے۔ جزیرہ کریمیا سے تقریباً 1,86,300 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ روسی فوجیوں نے جمعرات کو جزیرے پر بمباری کی تھی اور اس وقت خود سپردی سے پہلے انہوں نے 13 فوجیوں کو مار گرایا تھا۔ ناظرین گرامی، یوکرین روس تنازع میں حکومت کو ہو سکتا ہے 1 لاکھ کروڑ روپے کے محصولات کا نقصان۔ دراصل اسٹیٹ بینک آف انڈیا گروپ کے ایک رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے خام تیل کے بازار میں ابال کے سبب 95,000 کروڑ روپے سے 1 لاکھ کروڑ روپے کے محصولات کا بھارت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک گروپ کی چیف اکنامک ایڈوائزر سومیا کانتی گھوش کی نگرانی میں تیار کی گئی SBI کی تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین روس تنازع کا نتیجہ کچھ بھی ہو، اس کا اثر تمام اجناس اور پراپرٹی مارکیٹ پر پڑے گا۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عالمی بازار میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ قیمتی دھاتوں اور سونے، پلیڈیم اور پلیٹینیم جیسی دھاتوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ SBI کی تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر حکومت بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد ہندوستان میں ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کرتی ہے تو اسے ہر ماہ 8,000 کروڑ روپے کا ریونیو یعنی محصولات کا نقصان ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، ایک ملک میں جنگ تھوپنے کی وجہ سے اس کا اثر کن کن ممالک میں ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر یوکرین کے کھلے سمندر میں جاپانی مال بردار بحری جہاز میزائل کا نشانہ بنا ہے۔ جی ہاں، اطلاعات کے مطابق یوکرین کے کھلے سمندر میں ایک جاپانی فرم کے مال بردار بحری جہاز پر ایک میزائل آن لگا جس سے امریکہ ایک کارکن زخمی ہو گیا ہے۔ کیوڈو ایجنسی کے مطابق مغربی جاپان کے ایہائم صوبے میں رجسٹرڈ شپنگ کمپنی نے اطلاع دی ہے کہ بحر اسود میں سفر کرنے والے نمورا قوین مال بردار بحری جہاز میزائل کا نشانہ بنا۔ بتایا گیا کہ پناما کے پرچم بردار بحری جہاز پر سوار 20 فلپائنی عملے کے ارکان میں سے ایک زخمی ہو گیا۔ مال بردار جہاز فی الحال سفر کرنے کے قابل ہے۔ نقصان کے جائزے کے لیے اس نے اپنا رخ ترکی کی طرف موڑ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے اپنی یوکرائنی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد از جلد جنگ بندی کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ محکمہ اطلاعات کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق ترک صدر نے ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات چیت بھی کی ہے۔ ایردوغان اور زیلنسکی سے گفتگو کے دوران یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت تازہ ترین پیش رفت اور تبادلہ خیال کیا گیا اور یوکرین کے شہریوں سے تعزیت کا اظہار کیا جو روسی حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی گئی۔ ایردوغان نے کہا کہ وہ جلد از جلد جنگ بندی کا اعلان کرانے میں برسر پیکار ہیں تاکہ مزید جانی نقصان کو روکا جا سکے اور یوکرین کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات اہم ترین بات میں خاص بات میں آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ یہ کچھ ضروری خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،
اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی